تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ یہ ملاٹے یا ان کے پیروکار یا ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ اس سے پہلے، آج سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، کیا ہر رسول کا کفر و کذب نہیں کیا گیا؟ ہر رسول کے ساتھ دشمنی نہیں کی گئی؟ کی گئی نا؟ ہر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اور جو رسولوں کے خاتم یعنی فلٹر سے نکل کر آنے والے نبیین رسول بنے، کیا ان رسولوں کو قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیا گیا نا؟ تو پھر مجھے بتاؤ، اگر رسول معجزات کے ساتھ آتے تو ان کے ساتھ یہ ہوتا؟ چلو میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر عیسیٰ ابن مریم معجزات کے ساتھ آیا تھا، اگر عیسیٰ ابن مریم معجزات کے ساتھ آیا تھا، یعنی وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، کون سے مردوں کو؟ جو تمہارے نزدیک جنہیں تم مردہ سمجھتے ہو، جو گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جیتا جاگتا کر دیتا تھا۔ اگر وہ یہ بتا دیتا تھا بھائی تم کیا کھا کر آئے، مثلاً جی کوئی گھر میں دال پکا کے کھا کے آیا ہے یا کچھ بھی پکا کے، تو وہ یہ بتایا تھا بھائی تو دال کھا کر آیا ہے ماش کی یا مسور کی، یا تو فلاں چیز کھا کر آیا ہے، یہ بتا دیتا تھا۔ اور وہ یہ بتا دیتا تھا کہ تم نے گھروں میں کیا کچھ اتنے من گندم اور اتنے من چاول اور یہ چیزیں ذخیرہ کر رکھی ہیں، یعنی کہ وہ بوجھ لیتا تھا اور مٹی سے مورتی بنا کر پھونک مارتا تھا، صحیح سلامت پرندے بن جاتے۔ تو پھر کسی میں ہمت تھی، کسی کی جرت تھی کہ اس کا کفر کرتا، اس کا کذب کرتا، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی، اس کے اوپر ظلم گرایا جاتا، اس کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا، اپنی طرف سے قتل کر دیا جاتا؟ ایسا کیا جاتا؟ اگر اس کے باوجود ایسا ہوا تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے بابو نے، تمہارے ملاٹوں نے، تمہارے بڑوں نے جو کچھ رسولوں سے گڑھ کر تمہیں سنایا ہے، رسولوں سے منسوب کر کے تمہیں سنایا ہے، وہ حق نہیں ہے۔ تمہارے آباء و اجداد تمہارے بڑے گمراہ تھے اور تم بھی ان کے پیچھے گمراہی میں ہو۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کے پاس معجزات ہوتے تو اس کے اوپر زمین تانگ نہ کی جاتی، اس کا کفر و کذب نہ کیا جاتا، اس کو صلیب پر نہ چڑھا دیا جاتا، اپنی طرف سے اسے قتل نہ کر دیا جاتا۔ وہ تو رب نے بچایا نا۔ کیسے بچایا؟ وہ بات کی بات ہے، اور ہم نے الکتاب میں ہر پہلو سے ہر بات کو کھول کھول کر واضح کر دیا اور چیلنج کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر کے دکھائے۔ پھر اسی طرح آپ مثال لے لیں محمد کی۔ اگر مشرکین مکہ نے یا مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں معجزہ دکھا، تو محمد نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ جو شخص انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ انگلی کے اشارے سے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ پھر یہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد کسی بھی صورت میں محمد کا کفر کیا جا سکتا ہے؟ محمد کے ساتھ کوئی دشمنی کر سکتا تھا؟ کسی کی جرت تھی محمد کے ساتھ دشمنی کرتا؟ اور اگر اس کے باوجود تم کہتے جی محمد نے معجزہ دکھایا، اس کے باوجود اگر محمد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی طرف سے انہوں نے قتل کر دیا، وہ تو رب نے بچا لیا نا۔ محمد کا کفر و کذب کیا گیا، محمد کے ساتھ لڑائیاں کی گئی، محمد کا مقابلہ کیا گیا، تو کیوں کیا گیا؟ ظاہر بات ہے مقابلہ تو اسی کا کیا جائے گا نا جو تو سمجھے ہمارے ہی جیسا ہے۔ اگر لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ یہ رب کا رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ رب خود ہے، رب ایک بشر کی صورت ہمارے سامنے آیا، تو پھر کون ہے جو اس کے ساتھ پنگا لے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ بھائی اس کے ساتھ دشمنی سے پنگا رب کے ساتھ پنگا ہے، تو کیا میں رب کے ساتھ دشمنی کر لوں گا؟ اگر رسولوں کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے تو یہی سمجھ کر کی جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے، اور ایسا کب سمجھا جائے گا؟ ایسا تب ہی سمجھا جائے گا جب انہیں ہر لحاظ سے یہ نظر آئے گا یہ ہمارے ہی جیسا بشر ہے، ہماری ہی طرح کھاتا ہے، ہماری ہی طرح پیتا ہے، ہماری ہی طرح بولتا ہے، ہماری ہی طرح چلتا ہے، ہماری ہی طرح اس کا جسم ہے، یعنی کہ یہ ہماری طرح 5-6 فٹ کا ہے، ہماری طرح اس کی بیوی ہے، ہماری ہی طرح اس کے بچے ہیں، ہماری طرح کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، اس کا سایہ ہے، سب کچھ ہے۔ جب لوگ یہ سمجھیں گے تو تب ہی تو دشمنی کریں گے نا، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اگر ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے تو یہ رب کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی جیسا ہے، یہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا، کیا کر لے گا۔ اور پھر جب لوگ دشمنی کرتے تھے
اور آگے سے جب ریاکشن آتا تھا تو انہیں جب کیا ہوتا یقین ہو جاتا ہاں بھئی یہ ہمارے جیسا بشر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رسول کو گالی دی جاتی تھی، جب رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، جب رسول کے ساتھ دشمنی کی جاتی تھی، تو سامنے سے جو رد عمل آتا تھا وہ ایسا نہیں آتا تھا کہ جو غیر معمولی ہو، جس سے یہ لگے کہ بھائی ہاں بھئی یہ غیر معمولی شخصیت ہے. نہیں، بلکہ جب اس کو گالی دی جاتی تھی تو آگے سے وہ دیکھتے تھے جیسے ایک کمزور شخص ہوتا ہے، اس کو اگر طاقت اور گالی دے تو کمزور کیا کرے گا؟ خاموش ہو جائے گا. تو جب رسولوں کو گالیاں دی جاتی تھیں تو رسول جب آگے سے خاموش ہو جاتے تھے، آگے سے اس گالی کا جواب ان کی زبان میں نہیں دیتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈر گیا، یہ کمزور ہے. کیوں؟ اگر یہ اللہ ہوتا تو اللہ گالی برداشت کرتا. جی، اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا، ہم اسے گالی دیتے تو ہمیں تو صفاسی سے مٹا دیا تھا، تو ہمیں تو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا، ہمارے ساتھ وہ ہوتا. لیکن یہ کیا ہے، ہم نے اسے گالی دی تو جیسے کمزور کو گالی دی جاتی ہے وہ دب جاتا ہے، وہ آگے سے آ نہیں کرتا، بالکل ایسے ہم نے گالی دی تو یہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا. حالانکہ رسول کیا ہے بھائی، رسول اگر آگے سے جواب نہیں دے رہا تو وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ تمہارے جیسا ایک بشری انسان ہے، بلکہ وہ اس لیے آگے سے جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ رب کا بھیجا ہوا ہے، وہ رب خود ہے. تو رب گالیاں نہیں دے گا، رب جو ہے وہ فواہش کا اظہار نہیں کرے گا، خرافات کا اظہار نہیں کرے گا. رب العلیم الحکیم ہے، العزیز العلیم الحکیم ہے. ٹھیک ہے نا. رب الصبور ہے، تو رسول آگے سے صبر کرتا ہے. جب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں صبر کرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے. کیوں؟ اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا، رب کا بھیجا ہوا ہوتا تو یہ تو ہم اگر رسول کو گالی دیتے، یہ تو رب کو گالی، رب تو ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا. جب وہ رسولوں کے ساتھ دشمنی کرتے اور آگے سے کوئی ایسا رد عمل نہ آتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہی سمجھتے کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، لہٰذا وہ اور کھل کر دشمنی کرتے. یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی طرف سے قتل کیا گیا. اب ذرا بتائیں، اگر رسول معجزات کے ساتھ آتے تو کیا ان کا کفر و کذب کیا جاتا؟ ان کے ساتھ دشمنیاں کی جاتی؟ ان کو گالیاں دی جاتی؟ ان کو اپنی طرف سے قتل کیا جاتا؟ بالکل نہیں. اگر رسولوں کا یعنی کہ کفر و کذب کیا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا یہ ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، یہ ہمارے ہی جیسا بشر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذرا غور کرو. اب اس پہلو سے تمہارے اوپر یہ بات کھول کر واضح کی. اب میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت میری اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے، اور دنیا کی کوئی طاقت ثابت کرے کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں یا آئے. اگر دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کوئی ایک بھی رسول معجزات کے ساتھ آیا تو احمد عیسیٰ جو انعام کہیں گے وہ انعام دے گا. احمد عیسیٰ وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے جو سزا آپ کہیں گے یا جو سزا آپ نے تجویز کی ہوئی ہے. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، آپ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر جان لو جیسے اس سے قبل آج سے قبل ہر رسول کے ساتھ کیا گیا تم بھی وہی کر رہے ہو. یہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے. جیسے ان قوموں نے بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر رسولوں کے ساتھ دشمنی کی کہ اگر یہ رسول ہوتا ہم اسے گالی دیتے تو ہمیں تو تہس نہس کر دیا جاتا، ہمیں تو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر یہ رسول ہوتا ہم گالی دیتے ہماری زبان کو تو لکوا مار جاتا، لیکن ہم تو گالیاں دے رہے ہماری زبان تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لہذا یہ رسول نہیں ہے. تو جیسے اس غلط فہمی کا شکار ہو کر انہوں نے بھی رسولوں کا کفر و کذب کیا، تو جان لو آج تم بھی بالکل اسی طرح اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آج ہمارے رسول احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کر رہے ہو. اور پھر جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہونے والا ہے. کیا وہ سچے ثابت ہو گئے تھے؟ اگر تو وہ سچے ثابت ہو گئے تو تم بھی سچے ثابت ہو جاؤ گے. کیا وہ بچ گئے تھے؟ وہ ہمارے رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنے سے، کفر و کذب کرنے سے بچ گئے تھے؟ اگر تو کفر و کذب کرنے کے باوجود بچ گئے تو تم بھی بچ جاؤ گے. لیکن اگر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا، تو آج تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، نشان عبرت بنا دیا جائے گا بعد والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اے عقل کے اندھوں کی طرح ان ملاٹوں کے پیچھے چلنے والوں ذرا غور کرو. حق کیا ہے؟ کیا آج تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا چکا؟ کیا آج تمہارے اوپر حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا رہا؟ جب ہر لحاظ سے حق کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو پھر تمہیں کس نے روک رکھا ہے حق کی اطاعت و اتباع کرنے سے؟ یا تو اپنی بات کو، اپنے داموں کو سچا ثابت کرو، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو. اگر احمد عیسیٰ کو
कज़ाब साबित नहीं कर सकते, अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकते, तो फिर क्यों अहमद ईसा के साथ दुश्मनी कर रहे हो? अहमद ईसा को गालियां दे रहे हो, बकवासात कर रहे हो, मुखालफत कर रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो, अपनी तरफ से तुम कत्ल कर चुके हो। ये जो FIR और पर्चे जो है वो दर्ज करवा रहे हो, और जो अपने मुख्तलिफ इदारों का और ताकत का जो तुम्हें इख्तियारात दिए गए उनका इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है ना? क्यों कर रहे हो? मारे जाओगे, नहीं बचोगे। ठीक है, तुम अहमद ईसा को कत्ल करो, अहमद ईसा के साथ दुश्मनी करो, अहमद ईसा को गालियां दो, बुरा भला करो, जो जी चाहे करो, लेकिन शर्त यह है कि पहले अहमद ईसा को कज़्ज़ाब साबित करो। ठीक है ना? अगर तुम कज़्ज़ाब साबित नहीं कर सकते और फिर तुम इंतजार नहीं कर रहे कि ईसा ने आना है, ईसा ने आना है, इंतजार नहीं आना है, इंतजार नहीं कर रहे। ठीक है ना? कर रहे हो या नहीं कर रहे? कर रहे हो या नहीं कर रहे? इंतजार कर रहे हो ना? तो आज जब तुम्हारे सामने आकर एक शख्स ये कह रहा है, एक बशर ये कह रहा है कि मैं वही ईसा हूं, तो फिर तहकीक क्यों नहीं करते? अगर मैं कज़ाब हूंगा या मैं कज़ाब हुआ, तो तहकीक करने से तो मैं कज़ाब साबित हो जाऊंगा ना। तहकीक करो, और मैं अगर कज़ाब साबित होता हूं, मैं वो ईसा साबित नहीं होता, तो तुम्हें कौन सा खौफ लाहक है? कोई खौफ लाहक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तहकीक करो, अगर मैं वो ईसा नहीं हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, तो तुम तहकीक करो, मैं कज़ाब साबित हो जाता हूं, तो फिर मुझे गालियां दो, मुझे साथ दुश्मनी करो, मुझे कत्ल कर दो, बात खत्म। लेकिन अगर तुम तहकीक नहीं करते, मुझे गलत साबित नहीं कर पाते, मुझे कज़ाब साबित नहीं कर पाते, मेरा मुकाबला नहीं कर पाते, और इस्तकबार करते हो, गालियां देते हो, बकवासात करते हो, मेरे साथ दुश्मनी करते हो, ठीक? मुझे अपनी तरफ से कत्ल करने की कोशिश करते हो, अपनी तरफ से कत्ल कर देते हो, तो जान लो ये गालियां तुम किसे दे रहे हो? ये तुम गालियां, ये जो तुम समझते हो हमारे सामने जो बैठा है हमारी तरह का 5-6 फीट का बशर है ना, बिल्कुल नहीं। ये गालियां तुम रब को दे रहे हो, ये दुश्मनी तुम रब के साथ कर रहे हो। ठीक है? तुम अपनी तरफ से रब को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या रब का मुकाबला कर पाओगे? रब के साथ दुश्मनी करके बच पाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। यूं अब मैं आपसे पूछता हूं, सवाल करता हूं कि अगर आप लोग सच्चे हो तो आओ मैदान में अहमद ईसा को गलत साबित करो, और अगर अहमद ईसा को गलत साबित नहीं कर सकते, तो फिर क्या शय है, क्या वजह है जिसने तुम्हें हक की इताअत व इत्बा से रोक रखा है? ठीक है ना?